یہ بتائیں کہ ان ساری میجرز کے ساتھ کیا یہ آئی ایم ایف سے کلیئرڈ ہیں؟ اب اس کے اوپر مزید کوئی ایڈیشنل چیزیں نہیں ہوں گی، یا آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی یہ آج جو بجٹ پیش ہوا جو آج سے 10 دن بعد پاس ہوگا اس میں ایک ڈیفرنٹ بجٹ ہوگا؟ جی فیئر انف جی. پہلی بات تو خلیق صاحب میں آپ کو، کیونکہ آپ نے ڈان سے شروع کیا، میں پھر اس کے بعد آئی ہینڈ اٹ اوور ٹو فائنانس سیکرٹری صاحب. میں بہت مشکور ہوں کہ جو ڈان گروپ نے جو کلائمیٹ چینج پہ جو انیشیٹو لیا ہے، بہت میں اس کا مشکور ہوں. بیکاز آئی ہیو کیپٹ آن سیئنگ دس از این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو پاکستان. جو بریتھ پاکستان کے تھرو آپ نے اس کو آپ آگے لے کر چلے ہیں، آئی ہیو ٹو کمینڈ یو، یور انسٹیٹیوشن اور آپ کے جو اسپانسرز ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بیکاز اس کو اجاگر کرنے میں اور اس کی جو امپورٹنس ہے کہ کیونکہ یہ دیکھیں کلائمیٹ چینج اب وہ بات نہیں رہی کہ 22 کے فلڈز آ گئے خدا نہ خواستہ. اب تو جو ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ہر ہفتے جو جھکڑ چلتے ہیں اور جو اولے گرتے ہیں، یہ دس از نیور ہیپنڈ بیفور. دس از وی آر لیونگ کلائمیٹ چینج ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. تو میں پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی انسٹیٹیوشن کا فار لیڈنگ دا چارج انڈر بریتھ پاکستان. دوسرا جی آپ اگر آپ اس کا ذکر کریں. جی تھینک یو کیانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جو ہے آپ نے ایکسپینڈیچرز کی بات کی، سو انٹرسٹ پیمنٹ میں آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ کوئی ہمارا 8.3% کی ریڈکشن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ رننگ آف سول گورنمنٹ دیکھیں تو اس میں 10.3% کا انکریز ہے. اس میں آف کورس 6% وہ جو ہم اوریجنل جو پروپوزل کیبنٹ میں لے کے گئے تھے سیلری انکریز کا وہ ہے، اور ساتھ جو آپ کو پتہ ہے رننگ آف سول گورنمنٹ میں نان ای آر ای بھی ہوتا ہے ای آر ای کے علاوہ. سو نان ای آر ای میں جو انفلیشن انکریز ہے اگلے سال کی جو پروجیکٹڈ ہے 7.5%، اس کا انکریز ہے. اس کے علاوہ کچھ ہم نے ایلوکیشن رکھی ہیں نان ای آر ای سائٹ پہ، جیسے سویلین آرمڈ فورسز ہماری آپ کو پتہ ہے ایف سیز خاص طور پہ جو بلوچستان اور کے پی میں جو اگینسٹ ٹیررزم جو فائٹ چل رہی ہے، ہم نے ان کے لیے ذرا ریلیٹیولی اتنی ایلوکیشن رکھی ہے کہ اس میں ان کو ہم ہیلپ کر سکیں. اور سیکنڈلی ایف بی آر کی کچھ جو انیشیٹیوز ہیں اپ گریڈیشن کے حوالے سے، اس کے لیے اس میں کچھ ایلوکیشن ہے. جو آپ نے بات کی کہ انٹرسٹ کے علاوہ کہیں اور ریڈکشن نہیں ہوئی، یہ میں آپ سے رسپیکٹفلی عرض کروں گا کہ ایسی بات نہیں ہے. سبسڈیز کا اگر آپ دیکھیں فگر، تو ہمارا جو سبسڈیز کا بی تھا اس آؤٹ گوئنگ فائنینشیل ایئر کا وہ 1.363 ٹریلین تھا، اینڈ وی ہیو بجٹڈ نیکسٹ ایئر ایٹ 1.186 ٹریلین. سو اس میں سبسٹینشیل آپ کہیں کہ آپ کا ڈیکریز ہے. آپ اس کے علاوہ باقی ایکسپینڈیچرز دیکھیں، اس پہ پہلے بھی فائنانس منسٹر نے بھی بات کی ہے. اوور آل اگر آپ پی ایس ڈی پی کو بھی اس میں شامل کر لیں تو آپ کا جو ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے اٹ ہیز انکریز جسٹ بائی 2%. اچھا میں آپ کو رننگ آف سول گورنمنٹ کے پچھلے سالوں کے بھی ایکسپینڈیچر بتا دوں. آپ کو 2021-22 سے جب ہم 22-23 میں گئے ہمارا کوئی 15.9% کا انکریز تھا. اس کے بعد اگلے سال 13.6% کا انکریز، 23.6% کا انکریز تھا، 23.6% کا. سو رائٹ سائزنگ کا فیوچر جو آپ کی جو سیونگز ہیں اس ویکنٹ پوسٹ تھیں جن کو ہم بجٹ نہیں کرتے، لیکن ویکنٹ پوسٹ اگر ہے تو دیر از آل لائکلیہڈ کہ وہ ویکنٹ پوسٹ فل ہو جائے گی اور اس کا آپ کو پھر امپیکٹ آئے گا، فائنینشیل امپیکٹ آئے گا. سو وہ اس کا آپ کی اگلے سالوں میں ایک طرح سے فیوچر سیونگ ہے جو آپ نے رائٹ سائزنگ کے ذریعے سے جو ویکنٹ پوسٹ کو ابالش کرایا ہے. سو آئی تھنک اس سے زیادہ، میں نے پہلے بھی بات کی تھی آنیسٹلی، اس سے زیادہ آپ ایکسپینڈیچر کرٹیلمنٹ کر نہیں سکتے ان حالات میں. سو آئی تھنک دس از دا بیسٹ دیٹ وی کوڈ ڈو. آئی ایم ایف کے ساتھ تو دیکھیں ہمارا آن گوئنگ دیز نمبرز، یہ جو بجٹ کے نمبرز ہیں، دیز نمبرز آر لاکڈ ود آئی ایم ایف. جناب سر ریاض تیم جی ٹی وی. سر مائک ادھر بھی ہے مائک. آپ نے ثنا والا پرسوں پوچھ لیا تھا، آپ کو ریکویسٹ ہے باقیوں کو ساتھ دے دیں. کریں بات کریں. سر میں بیٹھ کے نہیں کروں گا، سوری. یہ جو ثناء اللہ صاحب ہیں نا، یہ بڑے پبلک نمائندے ہیں، تو ہم تو جو عام سے ایک رپورٹر ہیں. سر ایک تو میں یہ 10 برسہ عرض کروں گا کہ میمن صاحب کو اسپوکس پرسن ایف بی آر کا لگایا ہوا ہے. آپ نے بھی فنانس منسٹری کا اسپوکس مین، وہ کس لیے لگائے ہوئے ہیں؟
کہ میڈیا کو کوئی اگر کوئری ہے تو ان کا جواب دے دیں. ان کے موبائل نمبر پہ واٹس ایپ کھلوائیں. ان کو سینکڑوں میسج گئے ہوئے ہیں یا جواب ہی نہیں دیتے. اچھا اوپر سے آپ نے ٹیکنیکل بریفنگ جو ہیں وہ مطلب پوسٹ پون کر دی. تو جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو 20 سال 25 سال سے متاب بھائی نے کہا ساروں نے, تو وہ مس رپورٹ کریں گے نا آپ کی جو ٹیکسیشن ہے جو آپ ریونیو میئر اٹھانے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جواب دے دیا کریں, کوئی ان کا رسپونڈ کر دیں تاکہ ہم غلط وہ چیزیں نہ چلائیں. دوسرا سر یہ عرض ہے چیئرمین صاحب, یہ مجھے جو آپ کی 14,131 بلین کی جو ٹارگٹ ہے ٹیکسیشن کا نیکسٹ ایئر کا, اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ پورشن کتنا ہے, نمبر 1. دوسرا سر جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں, یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں, امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں ان پر جو ٹیکسیشن یا ڈیوٹی ریڈکشن یا انکریز کرنے کا فنانس بل میں کہاں ذکر ہے, وہ اس میں کوئی بتا دیں. تیسرا یہ ہے سر کہ جو پرفیوم, یہ ریلیٹڈ ہے, ڈونٹ انٹرپٹ می بٹو صاحب, مہربانی. یہ بھی سوال گنا جائے گا یہ جو بھی آپ نے کہا سر. اچھا لنگڑیال صاحب, یہ جو پرفیوم ہے, کاسمیٹکس, پرفیوم, کافیز, ان کو جو 3rd شیڈول میں شامل کیا گیا ہے امپورٹڈ جو ایٹم ہے, تو اس کا بتا دیں کہ ان پر کیا ٹیکس امپیکٹ آئے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے نوٹ کیے چاروں سوال؟ اچھا میں جو یاد ہے سر ان کا جواب دیتے ہیں سر. جی نجیب صاحب یہ پہلے 3rd اسکیجول کا جواب دے دیں. لاسٹ کویسچن وقاص عظیم, جو یہ کافی کو شامل کیا گیا. اس کو دیکھیں. نہیں پہلے ان کا سوال کرنا. حامد صاحب میں ایک منٹ میں صرف یہ کہوں گا, کیونکہ کچھ ہمارے دوست اور ساتھی باہر تھے, اس کو آپ 10 منٹ کے لیے ایکسٹینڈ کر دیجیے تاکہ ہم سب کی آرام سے بات سن لیں. جی سر سب کو باری باری دے رہا ہوں, کسی کی کوئی ڈسکریمنیشن, لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ ایک سوال کر لیں تاکہ سب کو موقع مل جائے. جی یہ بڑا اچھا انہوں نے بات کی ہے, چھوٹا جواب دیجیے گا, ہاں مختصر جواب دیجیے گا, بڑی اچھی بات کی ہے. کاسمیٹکس اور کافی جو آپ نے شامل کیا پہلے وہ بتا دیں. 4 امپورٹڈ آئٹمس تھے وہ ہم نے شامل کیے ہیں 3rd شیڈول میں, اور اس کا صرف وجہ یہ تھی کہ انڈر ویلیویشن ہوتی تھی کسٹمز کے اسٹیج پہ, وہاں پہ پراپر ویلیویشن جو امپورٹر تھے وہ ڈکلیئر نہیں کرتے تھے. تو 3rd شیڈول میں یہ ہمیں ایک اویلیبلٹی ہے ایز اے ڈیزائن آف ٹیکس کہ وہ جب اسٹور پہ سیل ہوگا تو ریٹیل پرائس کے اوپر ہم نے اس کو لانا تھا. تو نہیں اس کا تعلق ٹیکس سے نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں 3rd اسکیجول میں ہم کیوں لے کے آتے ہیں, آپ کو سیلف ڈکلیریشن ہے نا کہ آپ نے کافی امپورٹر نے امپورٹ کی تو اس نے ڈکلیئر کر دی اس کی ویلیو, لیکن وہ مارکیٹ میں اگر اس سے 400 گنا پہ بک رہی ہے تو اس انفارمیشن کو کسی جگہ اس کی ڈکلیئرڈ ویلیو کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے نا. تو دس اسکیجول انیبلز اس ٹو ریلیٹ دا ریٹیل مارکیٹ جو اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہے ود وٹ ہی از ڈکلیئرنگ ایٹ دا پورٹس. اٹس ناٹ اے ٹیکسیشن میئر, اٹس اونلی اے کریکشن میئر. یہ اب لے لیں آپ یا لے آئیں جی پلیز بات کریں سر. پلیز ڈی صاحب پلیز گو اہیڈ. سر ایک تو یہ بتائیں یار 1 سیکنڈ پلیز. سر 10% انکریز کا کتنا فائنینشیل امپیکٹ ہے. دوسرا جو ملٹریز کے لیے ایک الاؤنس دیا گیا ہے وہ کتنا % ہے, اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا ہے یہ بتا دیں. لاسٹ ایئر آپ نے اناؤنس کیا تھا ایک پینشن اسکیم سویلین کے لیے اناؤنس کی تھی. آپ نے اناؤنسمنٹ میں اگر آپ کو تقریر یاد ہو آپ نے کہا کہ ملٹری کے لیے 1 سال کی ایگزمپشن دے رہے ہیں اس سال سے. اب مزید اس کو کتنی ایگزمپشن دی گئی ہے. دوسرا سر آپ نے بہت ساری, چیئرمین صاحب نے کہا کہ فنڈ کے ساتھ ہیں ہم ایگزمپشن ہم وڈرا کر لی ہیں ساری. 111 اداروں کو آپ نے ایگزمپشن دی ہے اس بجٹ میں نیکسٹ ایئر, اور اس میں اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں کہ زیبسٹ ہے, شفا ہاسپٹل ہے جو سب سے مہنگے ہاسپٹلز ہیں, اور ضیاء الدین ہے آپ کو پتہ ہے, اور میں اگر لسٹ گننا فوجی فاؤنڈیشن کے سارے ادارے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے, آپ پولیٹیکل پریشر میں آئے ہیں اتنے سارے اداروں کو, عوام سے تو آپ نے ایگزمپشن ختم کر دی, اور لیکن یہ بار کونسل بھی ہیں ساری ابھی بتا رہے ہیں یہ. تو یہ ایک بتا دیں. دوسرا سر آپ نے سر وہ سوال نہیں آئیں گے. 6,500 ارب روپے آپ نے ٹیکس لے کے کنزمپشن آپ نے خرچے پورے کرنے ہیں. آپ نے بجلی کی قیمت اس وقت جو ہے ریٹ اس کے باوجود آپ پاور ڈویژن کی جو خراب پرفارمنس ہے ان کو 1,000 ارب روپیہ پھر آپ دینے جا رہے ہیں, حالانکہ آپ ساری سبسڈی وڈرا کر چکے ہیں. آئی تھنک یہ
کیونکہ یہ دوسرا تیسرا تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن دیکھیں یہ جو ابھی نہیں آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ فکر نہ کریں، لیکن یہ جو ابھی سبسڈی کی ریڈکشن کی بات کی ہے فائنانس سیکرٹری صاحب نے، میں آخری سوال سے شروع کرتا ہوں، پھر یہ NPOs پہ آئیں گے، پھر آپ کے جو اگلے سوال ہیں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب اس پہ کچھ ذکر کر دیں گے۔ دیکھیے یہ پچھلے سال پاور سائٹ پہ جو ریکوریز ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بہتر ہوئی ہیں۔ دا ٹرانسمیشن لاسز اسٹل نیڈ ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ تو یہ میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو مسلمہ ہے، آپ اس کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پاور منسٹری کے ساتھ بھی اس میں ڈیل کر سکتے ہیں۔ کوئی وجہ ہے نا کہ وہ سبسڈی نیچے گئی ہے، کوئی وجہ ہے کہ اگر وہاں امپروومنٹ نہ آتی تو پھر یہ سبسڈی کی جو انہوں نے ریڈکشن کی بات کی ہے تو ہمیں پھر کم از کم اس لیول پہ رکھنی پڑتی اگر اس میں کوئی اضافہ نہ اگر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ آئی تھنک یہ جو انہوں نے بات کی ہے جی کچھ اداروں کو جو ہم نے ایگزام کیا ہے وہ کس بیسس پہ کیا ہے؟ یار دیکھیں بات ہے، دنیا بھر میں ناٹ فار پرافٹ آرگنائزیشن جب پرافٹ کے لیے بنی نہیں ہے تو اصولی طور پر انکم ٹیکس لائبلٹی نہیں بنتی۔ ہمارے ہاں آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ فلاں ادارہ جو ہے وہ فار پرافٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن ناٹ فار پرافٹ کی بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں جو میٹ کرنی پڑتی ہیں اور تبھی آتی ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ آپ ان کا نام اسکیجول میں ڈال دیں اور تو وہ ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے، ادروائز وہ اپنے کمشنر کو کوئی بھی ادارہ اپلائی کر کے اپنی کنڈیشن سیٹسفائی کر کے کہ میں ناٹ فار پرافٹ ہوں، اس کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے، اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں باقی دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ ہم نے ایک چینج کی ہے اس دفعہ، ہم نے جو وہ ٹیبل 1 اور ٹیبل 2 تھا اس کو اکٹھا کر دیا ہے، اور آئندہ کوئی بھی ادارہ مستقل اس سکروٹنی سے باہر نہیں رہے گا۔ سو اسے پیریوڈیکلی ایون جو لسٹ وہ تھی جو سکروٹنی سے ٹوٹلی باہر ہے، انہیں پیریوڈک ریویو کے وہ سبجیکٹ ہوں گے، اور یہ بھی ہماری ریفارم کا حصہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ جب شروع ہوئے تھے تو آپ ناٹ فار پرافٹ تھے، آپ نے اسکیجول میں نام ڈلوا لیا اور اب آپ ہمیشہ کے لیے جو مرضی کام کرتے رہیں، کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے رہے، آپ اس سے باہر رہیں گے۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کمرشل ایکٹیویٹیز اس نیچر کی انوالو نہیں ہے جو فار پرافٹ میں کسی طرح اس اسپانسر